مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے سوال ہیں وہ آپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے ایسے سوال کیے جائیں جو کہ ایکچولی جو انسان کی سوچ ہے اس کو وہ ٹکل کریں. ایرسٹوٹل، یووا ہریری، جتنے بڑے یہ کارل مارکس، جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں، وہ ایک بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو. یہ سیلف ڈسکوری کے اوپر جو قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیسے انسان کو پتا چلے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ایک تو مقصد، مطلب اس کا مفہوم کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا، کیسے انسان اپنے آپ کو پہچانے اور کب اسے پتا چلتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. اس کی بے شمار جہات ہیں. انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچاننا یہ ایک اور چیز ہے. انسان کی حیثیت سے جو ایک خاص شخصیت انسان کو ملتی ہے اس کو پہچاننا پھر ایک بالکل دوسری چیز ہے. اور جو شخصیت ملی ہے وہ خود اپنے اندر کیا تنوعات رکھتی ہے اس کو پہچاننا پھر ایک مرحلہ ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس زاویے سے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے نکلے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر اپنے پروردگار تک رسائی کے لیے پہچاننے کا مرحلہ ہو تو سب سے بڑھ کر انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، وہ کس طرح بے جان مادوں سے ایک جیتا جاگتا شخص بن جاتا ہے، وہ کس طرح ارسطو افلاطون بن کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جس وقت آپ دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے. شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ کا خاص ذوق کیا ہے، آپ کے لیے کون سے علوم اہمیت رکھتے ہیں. ان چیزوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر انسان اپنے مستقبل کے لحاظ سے دیکھے تو سب سے بڑا مستقبل تو وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آئے گا. پھر اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے بڑی چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے. یعنی میں اگر ایک شخصیت لے کے پیدا ہوا ہوں تو جس طرح انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حادثہ اخلاقی دیا ہے، میں ایک مورل بینگ ہوں. اسی طرح میرے اندر ایک بڑی ایستھیٹک سینس رکھی ہے، اس سے جمالیات رکھی ہے. اس کے مختلف پہلوؤں کو پہچاننا، پھر یہ دیکھنا کہ اس کا ظہور کس کس دائرے میں ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف جہات ہیں. اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ کون آدمی کس مرحلے میں ہے اور کیا پہچاننے کے لیے نکلا ہے. اور انسان کو کیسے پتا چلے کہ اب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے. دوسرا سوال اس سے یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے، یا آپ بھی اس سفر پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے ظہور میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے تو وہ جلد پہچان لیتا ہے اپنے آپ کو، کوئی دقت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یا ہماری تہذیبی روایت میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات والدین بچوں کو ایک راستے پر ڈال دینا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے کیا مستقبل ہوگا اس کو خود طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے اندر جو شخصیت اللہ نے ودیت کی ہوتی ہے اس کا ظہور نہیں ہو پاتا. اگر آپ فطری ظہور ہونے دیں اور صرف ان چیزوں کی تعلیم تربیت پر توجہ دیں جو اس ظہور کی ضرورت ہے، مثلا انسان کو کچھ زبانیں سیکھنی ہوتی ہیں، اس کی تعلیم میں ان کو اہمیت دی جائے. کچھ ہنر سیکھنے ہوتے ہیں، وہ بچپن ہی میں سیکھے جا سکتے ہیں، ان کو اہمیت دیں. وہ بنے گا کیا، اس کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، شاعر بننا ہے، ادیب بننا ہے، یہ والدین نہ طے کریں. بلکہ یہ ضروری چیزیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ کون سی زبانیں آنی چاہیے، کون سے ہنر سیکھنے چاہیے، جن کو آپ سکلز کہتے ہیں، وہ کون سی ہیں جو بچے کو سکھانی ہے. یہ چیزیں اگر اس کو بچپن میں میسر آ جائیں اور پھر جو کچھ اس کے باطن میں ہے اس کو ظہور کے مراحل سے گزرنے دیا جائے تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. چنانچہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے میں اسی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہوئی. میرے والدین نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، راستہ خود متعین کرنے کی صحیح نہیں کی.
صرف وہ ذرائع میسر کرنے کی کوشش کی جن سے میں اپنا اظہار کر سکوں. زبان ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ اپنا اظہار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا کہ وہ زبان جو میرے قومی پس منظر سے میری زبان ہے وہ میں سیکھ لوں، میرے مذہبی پس منظر کی زبانوں سے واقف ہو جاؤں، دنیا کی جو بین الاقوامی سطح پر ابلاغ کی ضرورت بن سکتی ہیں ان زبانوں کو سیکھ لوں. اسی طرح جو فنون یا علوم ایسے تھے جو آپ کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ان کو سیکھے بغیر آپ کسی چیز کے بارے میں بھی رائے نہیں دے سکتے، وہ سکھا دیے. اس کے بعد میری شخصیت کا ظہور کس صورت میں ہونا ہے اس کا کوئی راستہ خود طے کرنے کی صحیح نہیں تھی، مجھ پر چھوڑ دیا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے 5ویں جماعت کا امتحان جب دیا تو ہمارے زمانے میں وہ خصوصی امتحان ہوتا تھا. اس کے بعد اگر آپ نے اس میں کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے تو مقامی نامہ نگار آ کے پوچھتے تھے بچوں سے کہ تم کیا بنو گے. تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں عالم بنوں. مجھے ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں تھا، اور عالم سے میری مراد کوئی دین کا عالم نہیں تھا بلکہ جس کو آپ آج کی جدید اسلام میں اسکالر کہتے ہیں. تو بالعموم آپ کے ماحول میں جو باتیں اس وقت کہی جاتی تھیں وہ اس سے بڑی مختلف تھیں. بچوں سے آپ پوچھیں تو کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہے گا میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہے گا کہ میں فلاں بنوں گا، کاروبار کروں گا. تو یہ میری شخصیت کا ایک بالکل فطری ظہور تھا، اور 5ویں جماعت کے بعد ہی مجھے کوئی تردد نہیں ہوا یہ جواب دینے میں. اور بعد کے زمانوں میں بھی میں پے در پے اس کے لحاظ سے فیصلے کرتا چلا گیا، اس میں کوئی رکاوٹ انہوں نے پیدا نہیں کی. ہم بھی اپنے بچوں کو اگر یہ ماحول دے سکیں تو میرا خیال ہے کہ انسان کے لیے اپنی شخصیت کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ رکاوٹیں ہم خود کھڑی کر دیتے.